اس حدیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل رپڑ پڑا ہوا ہے نا جی، پہلا نمبر کس کا تو دوسرا کس کا، یہ ترتیب میں نے نہیں لگائی، رسول اللہ نے خود ہی لگا دی ہے۔ وہ حدیث سن لو، یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو اب تھوڑی سی وہ افضل والی گردان روکو نا، اب میں حدیث سنانے لگا ہوں تو میں اسی ترتیب سے صحابہ کے نام لوں گا، جیسے حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، تو خود ہی ترتیب بھی پتہ چل جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا آپ ہر صحابی کے نام پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ اب حدیث شروع ہو رہی ہے نا، 10 صحابہ کا نام آئے گا، ہر نام کو سن کے سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ تو یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، باقی سارے صحابہ سے افضل۔ پھر ان 10 میں سے خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے نبی افضل، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اور العظموں میں جناب خلیل اللہ افضل، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ کیوں جی یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ پوری کائنات مرحلہ وار نیچے رہ گئی، سب سے اوپر مقام آیا ہمارے آقا کا، اس سے اوپر رب کریم کا مقام ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی ہمارے آقا کے برابر نہیں۔ یہ ایک بات ہوگی، کہا تھا نا تو دوسری بات آپ کے اس نعرے سے متعلق ہے، والہانہ انداز میں یہ نعرہ لگاتے ہیں نا لبیک کا، عجیب یہ نعرہ ہے جناب، کتنی لذت اس میں، کتنی مٹھاس اور کتنی اس میں روحانی پاور ہے۔ باقی بھی نعرے ہیں ہمارے، وہ نعرے لگانے کے لیے نقیب محفل کو پورا زور لگانا پڑتا ہے، اور سارے بولو، اونچا بولو، ہاتھ اٹھاؤ، وہ والے بولے، وہ والے بولے، پھر بھی کوئی بولتا ہے، کوئی نہ کوئی داؤ پھر بھی لگا جاتا ہے۔ کوئی خطیب دھڑلے سے خطاب کر رہا ہو تو کہے گا اونچا بولو، یہ کرو، لیکن کبھی سنا ہے آپ نے جب یہ نعرہ آتا ہے تو کسی کے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے بھی اونچے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب اس نعرے میں کسی نے آپ کو کہا ہے کہ سارے اونچے بولو، سارے ہاتھ اٹھاؤ، خود اس نعرے کی اپنی پاور ہے۔ یہ جب زبان پہ آتا ہے تو چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بابے تک سب میں ایک طاقت اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔
اور اس نعرے کو لگاتے ہوئے آپ کو تو حق الیقین ہو گیا، تجربہ ہو گیا، اس نعرے کو لگاتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ گھنٹوں یہ نعرہ لگتا رہتا تھا دھرنے میں، تھکتے نہیں تھے لوگ، اس میں تھکاوٹ کوئی نہیں۔ تو اب میں جو مسئلہ بتانے والا تھا اس نعرے سے متعلق وہ یہ ہے، اس نعرے کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ یہ نعرہ لگا کے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سن لو۔ یہ نعرہ جب آپ لگاتے ہیں تو سرکار سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، میرے آقا میں حاضر، ہر لحاظ سے میں حاضر، میری جان، مال، تن، من، دھن، آل، اولاد، عزت، آبرو، سب کچھ آپ کے لیے حاضر۔ کیوں جی؟ یہ نعرہ لگا کے یہ کہتے ہیں آپ کہ اللہ میری جان بھی حاضر، میری دولت بھی اور میرا جناب آل اولاد بھی حاضر، اور میرے نوٹ بھی اور آگے نوٹ بھی حاضر۔ اچھا چلو میں تو سیاسی بندہ نہیں ہوں نا، اس واسطے میں تو نہیں، لیکن آپ سب کہہ رہے ہیں بھئی نوٹ بھی حاضر تو پھر ووٹ بھی حاضر۔ کیوں کہ آپ رسول اللہ سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو جب ووٹ کا مرحلہ آئے تو 2 انچ کی پرچی تو آپ حضور کے لیے حاضر کر نہ سکیں اور معاہدہ کر رہے ہیں حضور سے۔ اس نعرے کا بڑا فائدہ ہے جناب، اس کو یاد رکھنا اور پکا ہی رکھنا، اس نعرے کو، اس کا ورد جاری رکھنا، بڑا فائدہ۔ یہاں تو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو بن دیکھے لگاتے ہیں نا، پھر بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک مقام آ رہا ہے جس میں حضور سامنے نظر آ رہے ہوں گے اور فرشتے، آ رہا ہے وہ مرحلہ انشاءاللہ، اور فرشتے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہیں گے، قبر کی بات کر رہا ہوں، فرشتے یوں ہاتھ کا اشارہ کریں گے، کہیں گے دیکھو ادھر، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، یہ جو حسن و جمال کا پیکر نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھ، ھذا الرجل، یہ تو بتا دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ ہے فرشتوں کا سوال۔ حدیث کا ترجمہ بالکل لفظی یہی بنتا ہے، ماضی استمراری، بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، کیا کہتا تھا؟ اس کو چیتا آ جائے گا نا، جلدی یہاں پکڑایا ہوا ہے نعرہ، یہاں بن دے کے لگاتا ہے حضور، جب سامنے ہوں گے یاد آ جائے گا اس کو، اور فرشتوں کو کہہ کے جواب دے گا، یہ کہا کرتا تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی، تاجدار ختم نبوت۔ تو فرشتوں کے سوال کا جواب بھی یہ بنے گا، انہیں پوچھا یہ ہے، بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ چسکا پڑا ہوا ہے
یہاں بن دیکھے وہاں حضور سامنے ہوں گے تو کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کرے؟ حضور کے قدموں پر گر کے فرشتوں کے سوال کا جواب دے گا. سنو یہ میں کہتا تھا لبیک یا زبان کال سے فرشتوں کے سوال کا یہ جواب دے گا کہ میں یہ کہتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں. اور زبان حال سے بھی کچھ کہہ رہا ہوگا جس کو آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں. زبان حال بول کے نعرہ لگا کے بتا رہا ہوگا میں یہ نعرہ لگاتا تھا. اور زبان حال سے فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا تمہاری ڈیوٹی ہو گئی ہے پوری, تمہارے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں, اب مرضی ہے تو چلے جاؤ, مرضی ہے تو کھڑے رہو, میں نے کوئی نہیں اٹھنا ان کے قدموں سے. میں آسانی کے ساتھ یہاں نہیں پہنچا ہوں, میں تو مر کے یہاں پہنچا ہوں. ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں, اور مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اور تو نے سارے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا ہے, اب مزے سے چین سے سو جا نام صالحہ. آج فرسٹ ڈویژن میں تو پاس ہو گیا ہے, اب قیامت تک تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی, مزے سے آرام سے سکون سے سو جا. یہ دو باتیں عرض کرنی تھی, اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گھڑیاں بالکل چیک کر لو, جتنا ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں 1 سیکنڈ رہتا ہے. اللہ حاضری قبول کرے.